پاکستان میں کہنے کو تو 3 لاکھ مساجد ہیں، لیکن ان میں سے رجسٹرڈ آدھی بھی نہیں، اور کئی مساجد تو اللیگلی بنی ہیں۔ لیکن جب تک پیسہ آتا ہو تو کون سا قانون اور کیسا قانون۔ باقی شہروں کو تو چھوڑو، پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں بھی 47% مساجد اللیگل ہیں۔ لیکن بات یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتی۔ ہر مسجد میں ایک انوکھا مولوی بیٹھا ہے جس کا اپنا ایک الگ سے اسلام ہے۔ ایک مولوی محبت کا درس دیتا ہے تو دوسرا نفرت کی آگ بھڑکاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے 4 شادیاں کرو تو کوئی کہتا ہے بیوی کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھو۔ کوئی کہتا ہے سنی کافر ہے تو کوئی کہتا ہے شیعہ کافر ہے۔ ان مولویوں کو نماز پڑھانے کے پیسے دینے ہی نہیں چاہیے، اور نماز تو کوئی بھی انسان پڑھا سکتا ہے۔ ان مولویوں کو باقی لوگوں کی طرح محنت کرنی چاہیے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوا کرتا تھا۔ جب دین اللہ کی رضا کے لیے تھا تو یہ مولوی دین کا ٹھیکیدار کب سے بن بیٹھے؟ کیا اللہ کا دین صرف ایک نوکری بن گیا ہے؟ اگر ہم اسلامک ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ ابتدائی دور میں امام، مؤذن اور معلم قرآن کوئی تنہا نہیں لیا کرتے تھے۔ ایون اللہ said, obey those who ask no wages of you۔ امام نووی فرماتے ہیں سلف صالحین قرآن پاک کی تعلیم اور امامت پر کوئی معاوضہ نہیں لیتے تھے۔ ابن قدامہ لکھتے ہیں مولوی بغیر کسی طرح کے نماز پڑھاتے اور یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ اسی چیز پر امام ابو حنیفہ کا پرسپیکٹو کچھ یوں تھا کہ قرآن پڑھانے، نماز پڑھانے یا اذان دینے پر پیسے لینا جائز نہیں ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے، جب اللہ کے نیک بندے بغیر معاوضے کے دین کی خدمت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ محنت یا کاروبار کر کے روزی کماتے تھے، تو ہمارے مولوی حضرات کو کون سے سہراب کے پڑ لگے ہیں؟ ایون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said، قرآن پڑھو اور نیک عمل کرو، لیکن اسے ذریعہ معاش نہ بناؤ۔ اسی ٹاپک پہ مزید ریسرچ کرنے کے بعد مجھے پتا چلا اللہ کے نام پر آپ تحفہ تو لے سکتے ہیں لیکن پیسے نہیں مانگ سکتے، البتہ مجبوری میں پیسے لے سکتے ہیں۔